بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ وظائف ہیرا یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں، مقصد اور حاجتیں پوری کر سکیں۔ ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ معزز سامعین، آج کا عمل بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور ہے، قرآنی عمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا حصہ ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت آیت ہے، بہت ہی فضیلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ معزز سامعین، کئی دفعہ ہم وظائف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں فوری رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحت چھپی ہوتی ہے جو کہ ہم بندہ نہیں جانتے۔ اس کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے سے ملتی ہے۔ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کا پروردگار ظالم ہے یا عادل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے خاتون، تو کیا کہہ رہی ہے؟ میرا پروردگار تو کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ قصہ کیا ہے؟ آخر کیا ماجرا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بارے میں، اس پروردگار کے بارے میں ایسا بول رہی ہو؟ وہ عورت بولی، میں بیوہ عورت ہوں، میری 3 بیٹی ہیں، ان کی پرورش میں دن بھر سود کاٹ کر کرتی ہوں، دن بھر بھی سود کاٹتی ہوں اور کبھی رات کو بھی نہیں سوتی، رات بھر سود کاٹتی ہوں، جاگتی رہتی ہوں۔ سود کاٹ کر میں ایک کپڑے میں رکھتی گئی اور وہ کپڑا لال رنگ کا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا بازار میں جاؤں، اسے بیچ آؤں تاکہ میں اپنی بچیوں کی کھانے پینے کے لیے اس کی ضروریات کی کچھ چیزیں لے آؤں۔ میں جب بازار لے کے جا رہی تھی، ایک بڑا سارا پرندہ آیا، وہ سمجھا شاید گوشت ہے، اس نے جھپٹا اور وہ مجھ سے لے کے چلا گیا۔ میں مایوس واپس گھر آ گئی کہ میں اپنی بچیوں کی ضرورت کیسے پوری کروں۔ وہ عورت ابھی اپنی داستان سنا رہی تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور دیکھا کہ کافی سارے تاجر کھڑے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ انہوں نے یہ دینار حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیے اور عرض کیا کہ آپ یہ دینار کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ آپ نے کہا کہ کیا سبب بنا ہے ان دینار کو دینے کا؟ انہوں نے فرمایا، ہم کہیں جا رہے تھے، کشتی میں ہم سوار تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے پانی اندر آنا شروع ہو گیا اور طوفان آ گیا سمندر میں، جس سے ہماری جان خطرے میں پڑ گئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حاجت کی، اس سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہم صدقہ کریں گے، ہم 100 دینار کسی ضرورت مند کو دیں گے، تیرے راستے میں دیں گے، ہماری یہ مصیبت، یہ حاجت ختم کر دے، ہم پر رحمت کر دے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے بس یہ دعا ہی مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوئی اور وہ طوفان تھم گیا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، اوپر سے یکایک ایک پرندہ آیا، بہت بڑا پرندہ تھا جس کے منہ میں، جس کی چونچ میں یہ سود تھا، یہ کپڑا تھا جس میں سود تھا۔ پھر ہم نے اس سود کو کشتی کے سوراخ میں رکھا جس سے ہماری کشتی کا سوراخ بند ہو گیا اور اندر والا پانی ہم نے باہر ڈال دیا اور ہماری جان بچ گئی۔ ہم موت کے منہ سے باہر آئے ہیں۔ ہم نے پروردگار کی اتنی رحمت کا عالم دیکھا ہے اور ہم نے اپنی منت پوری کرنی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، تو خود بتا کہ خدا تعالیٰ ظالم ہے یا ظلم کرنے والا ہے یا عادل ہے؟ تو وہ بڑھیا روئی اور کہا کہ خدا تعالیٰ بہت ہی عادل ہے۔ معزز سامعین، کئی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے بہترین چیز دینا چاہتا ہے اور ہم بہت جلد باز ہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں کام جلدی ہو جائے، ہم بے صبرے ہیں اور ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے ہمارے لیے، جو ہمیں دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے نماز اور دعا کے ساتھ مانگیں، نیک اعمال کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک مطہر نام سے ہے۔ معزز سامعین، وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، ہماری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، اسے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ پسند کی شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں اپنے لیے مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں اور محبوب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوگی اور اس کا دل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نرم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔